الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو جنرل نالج کی جانب سے ایک بار پھر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ 3 چیزوں میں حیرت انگیز سننے کی صلاحیت۔ ٹاپک کوئی خاص نہیں۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے 3 ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سننے کی کمال کی صلاحیت رکھی۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ وہ ان کی سننے کی صلاحیت کتنی تیز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 3 چیزیں ایسی پیدا فرمائی ہیں کہ جن کو سننے کی عجیب و غریب صلاحیت اور طاقت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک جنت، دوسری جہنم، اور ایک وہ فرشتہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ پر مقرر ہے۔ تو نمبر 1، جنت کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، زمین پر ہو یا آسمان پر یا زمین کی تہہ میں یا سمندر کے پانی میں یا نیچے ہو یا فضا میں، کہیں بھی ہو، کوئی اللہ کا بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، میں جنت کے لائق نہیں ہوں مگر اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرما، تو جس وقت اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے یا وہ دل میں یہ دعا کرے گا، اس کی دعا جنت فوراً سن لے گی۔ حالانکہ جنت تو 7ویں آسمان پر ہے، آسمان کے اوپر عرش الہی کے نیچے ہے۔ حالانکہ جنت تو 7ویں آسمان پر عرش الہی کے نیچے ہے، پھر بھی جنت اس کی صدا کو سن لے گی۔ یہاں سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک بھی اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اس طرح ہر 2 آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور یہ اربوں خربوں میل کا فاصلہ بنتا ہے، اور درمیان میں کوئی تار بھی نہیں ہے، نہ کوئی موبائل فون کا رابطہ ہے، نہ ٹیلی فون کا رابطہ ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جہاں کہیں کوئی یہ دعا کرے گا کہ یا اللہ میں جنت کے لائق نہیں ہوں لیکن مجھے تو جنت عطا کر، تو جنت اس کی یہ صدا سن لے گی۔ سنے گی کیا؟ سنتے ہی اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرے گی کہ یا اللہ یہ جنت مانگ رہا ہے، آپ نے مجھے دینے ہی کے لیے بنایا ہے، لہٰذا اس مانگنے والے کو آپ جنت عطا فرما دیجئے۔ تو ہماری درخواست قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جنت کی درخواست اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ سامعین، اسی طرح دوسری چیز جہنم ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوزخ سے پناہ مانگتا ہے تو چاہے زبان سے پناہ مانگے یا دل سے، ایسا یا دل میں خیال پیدا کرے، تو جہنم فوراً سن لے گی۔ حالانکہ جہنم بھی 7 زمینوں کے نیچے ہے اور اس سے ہمارا فاصلہ بھی بہت لمبا ہے، لیکن جہنم فوراً اس کی پکار کو سن لے گی اور اللہ پاک سے کہے گی کہ یا اللہ آپ اس کو دوزخ سے بچا لیجئے، یا اللہ مجھ سے اس کو بچا لیجئے۔ تو جہنم سے پناہ آپ یہاں مانگ رہے ہیں اور ادھر دوزخ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر رہی ہے کہ یا اللہ اس پناہ مانگنے والے کی دعا کو قبول فرما لیجئے اور اس سے مجھے دور کر دیجئے۔ اسی طرح تیسرا وہ فرشتہ ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارک پر مقرر ہے، اور اس فرشتے میں اللہ پاک نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں بھی ہو آدمی، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر زور سے یا آہستہ دھیمی آواز میں یا بالکل جناب جی دل ہی میں درود شریف پڑھتا ہے، تو وہ فرشتہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اطہر پر مقرر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، وہ فرشتہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، وہ اس کی آواز کو سن لے گا اور فوراً ہی وہ درود شریف اس کا پڑھا ہوا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرے گا۔ کچھ وضاحت کرتا چلوں کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ پاک نے
اس فرشتے کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے نام ازبر یاد کرا دیے ہیں۔ ہر مرد عورت کا نام اس کو معلوم ہے، لہذا جیسے ہی کوئی کہیں پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ پڑھنے والے کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، سارے انسانوں کے نام اس کو پہلے سے یاد ہیں۔ تو اس کے سننے کی صلاحیت اتنی اللہ تعالیٰ نے تیز رکھ دی ہے کہ جو بھی دل میں پڑھے، جیسے پڑھے، وہ اس کو سنتا ہے اور فوراً آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔